إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو اپنے بارگاہ الہی میں جمع ہونے کا شرف بخشا اور
نماز دوگانہ جمعہ کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اس نیکی کو قبول فرمائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے اہل ایمان سے اللہ کے 3 وعدے۔ مومنوں سے اللہ کے 3 وعدے۔ یاد رکھیے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مومنوں سے 3 وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ اللہ رب العالمین پورا کب کرے گا؟ اس وعدے کو اگر آپ کو اس وعدے کے مطابق یا اس وعدے کا مصداق بننا ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا کہ اس کام کو کرنے کے بعد جب ہم اس کام کو کر لیں گے تو اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں سے مومنوں سے 3 وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ رب العالمین پورا کرے گا۔ اسلامی بھائیوں، یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جو جمعہ کے خطبات ہوا کرتے ہیں، روزانہ کے دروس ہوا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم بے شمار علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں کیوں ہوا کرتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں، یہ بیانات، یہ جمعہ کے خطبے اس لیے نہیں ہوتے کہ کہنے والا کہہ لے اور سننے والا سن کر مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے، بلکہ یہ تمام خطبات، جمعہ کے دروس اور روزانہ کے جو دروس ہوا کرتے ہیں، یہ اس لیے ہوا کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مد نظر اور اسلاف امت کے اخلاق و کردار کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے اخلاق کیا، ہمارا کردار، ہماری تہذیب و ثقافت کیا ویسی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر چلنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ کیا ہم اپنے کاروبار میں، تجارت میں وہ تدبیریں اختیار کر رہے ہیں جو تدبیریں اختیار کرنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ اسلامی بھائیوں، ہماری مثال اس راہگیر کی طرح ہو گئی ہے جو راہگیر ایک راستے پہ چل رہا ہے اور پیچھے سے ایک کار یا ایک گاڑی آتی ہے اور وہ ہارن ڈرائیور دیتا ہے کہ سامنے والا سائیڈ ہو جائے اور ہم کار کو لے کر چلے جائیں، لیکن سامنے والا اس کے ہارن دینے پر، اس کے آواز دینے پر بھی سائیڈ نہیں دے رہا ہے، تو کار کا ڈرائیور غصے کے مارے اترتا ہے، اور اترنے کے بعد غصے کی حالت میں ایک تماچا سامنے والے کو رسید کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں بار بار بہت دیر سے تجھے ہارن دے رہا ہوں اور تجھے گاڑی کا ہارن سنائی نہیں دے رہا ہے۔ تو وہ جو راہگیر تھا، جو اس شاہراہ پر چل رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ تم نے اتنا ہارن دیا کہ میں سنتے سنتے میرا کان سن ہو گیا، اور میں جو ہے میرا کان ہی بند ہو گیا، لہذا آج ہماری مثال بھی ویسے ہی ہو گئی ہے کہ ہم اتنی بات سن رہے ہیں، اتنے خطبات، اتنے تقاریر سن رہے ہیں، اتنے دروس سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی جیسے تھی ویسے چل رہی ہے، روزانہ جو بات بتائی جا رہی ہے بس سن لیتے ہیں، سننے کے عادی ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم اور آپ زیرو ہیں، عمل کے میدان میں ہم اور آپ آگے نہیں ہیں، ہم صرف سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں کیے، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو زندگی کے اندر نہیں اتارا تو دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں۔ دنیا میں آپ کا رہنا بیکار ہے۔ آپ دنیا میں رہنا، آپ دنیا میں ہیں، جسمانی طور پر حاضر ہیں،
لیکن دنیا میں رہنا آپ کا بیکار ہے جب تک آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہیں آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل نہیں ہوگا، آپ کا زندہ رہنا دنیا کے اندر بیکار ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ایک جملہ انسان کی زندگی کے اندر چینجنگ کس طرح لاتا ہے، انقلاب پیدا کیسے کرتا ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور ہے، روزانہ بیچارہ رکشہ چلاتا ہے۔ ایک دن رکشہ چلا کر کے جب شام میں گھر کو لوٹتا ہے تو بیوی دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نامدار آ چکا ہے، لہذا اس نے دیکھا کہ میرا شوہر آیا، لہذا اس نے شوہر کا استقبال کرنے کے لیے کہ شوہر میرا بھوکا ہے، لہذا دسترخوان بچھاتی ہے اور اس دسترخوان پر کھانا رکھ دیتی ہے۔ جب کھانا رکھا ہوا ہے اور شوہر اس دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو کہ سوکھی روٹی رکھی ہے اور ارہر کی دال جو ہے بغیر بگاری ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ کھانے کو دیکھتا ہے، جب اس کی آنکھ سے وہ کھانا ٹکراتا ہے تو کہتا ہے اللہ رب العالمین کتنا بڑا ناانصاف ہے، اللہ رب العالمین کتنا بڑا ناانصاف ہے۔ لوگ حویلیوں میں رہا کرتے ہیں اور بغیر زیادہ محنت کیے ہوئے اللہ رب العالمین طرح طرح کے پکوان انہیں دے رہا ہے، بہترین کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم غریب لوگ خون پسینہ بہا کر کے آتے ہیں اور ہمیں کھانا یہ جو کہ سوکھی روٹی اور یہ دال ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کتنا بڑا ناانصاف ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، شوہر نے یہ جملہ کہا لیکن بیوی نیک تھی، بیوی اللہ کی نیک بندی تھی۔ اگر بیویاں نیک ہو، عورت نیک ہو، نیک اور صالح عورت اور بیوی ہو تو زندگی کے اندر شوہر کی زندگی کو بدل کیسے پاتی ہے اور گھر کے اندر انقلاب پیدا کیسے کرتی ہے۔ اس عورت کے زبانی سنیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس عورت نے کہا جب شوہر کے زبان سے اس نے سنا کہ شوہر میرا کھانے کو برا بھلا بول رہا ہے، اللہ کو ناانصاف بول رہا ہے، ناانصافی کرنے والا بول رہا ہے، تو بیوی نے کہا کہ شکریہ ادا کرو اللہ رب العالمین کا، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں جو کی روٹی اور دال بھی نصیب کیا ہے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ ہمارے نبی کے گھر میں 2 مہینہ گزر جاتا تھا لیکن کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارے نبی کھجور کھا کھا کر کے زندگی گزارے ہیں۔ آپ کو تو دال بھی نصیب ہے، آپ کو تو یہ کھانا نصیب ہے، لیکن ہمارے نبی کو یہ کھانا بھی نصیب نہیں تھا۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ جب بیوی کی یہ بات سنی تو شکریہ ادا کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتا ہے وہ شخص اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ آج تو نے کھانا نصیب کیا ہے، ہمارے نبی کو 2 ماہ تک یہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام باتیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ یہ تمام باتیں جمعہ کے خطبات میں کیوں سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے زندگی کے اندر چینجنگ آئے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کے ہاں دعوت کھانے جاتے ہیں، اگر کھانے کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو ہم کھانے میں عیب نکالتے ہیں۔ اگر کسی نے دعوت دیا ہے، دعوت میں شریک ہوتے ہیں، اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے ہم اس کھانے کے بعد بھی بولتے ہیں فلاں کے ہاں کھانے میں مزہ نہیں آیا، کھانا ایسا تھا ویسا تھا۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا ہے۔ اللہ کے نبی جہاں کہیں جاتے، اگر کھانا پسند آتا تب بھی کھا لیتے، نہیں پسند آتا پھر بھی کھا لیتے، لیکن کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم ہمیں ہمارے نبی نے دی ہے اور اس تعلیم کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اس تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، آج اسی لیے میرا موضوع ہے اہل ایمان سے اللہ کے 3 وعدے۔ یہ وعدہ اللہ کب پورا کرے گا؟
آئیے پہلے وہ بات بتاؤں کہ یہ وعدہ اللہ رب العالمین پورا کب کرے گا، وہ کون سی چیز ہے جس پر ہمیں چلنا ہے اور اللہ کے وعدے کا مستحق بننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، رسول کے حکم کی بجا آوری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اعراض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو پیغام ملا ہے آپ وہ پیغام بندوں تک پہنچا دیجئے، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو ان کا وبال ان کے اوپر ہوگا، وہ اس کی ذمہ داری، اس کا سوال ان سے ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر انسان نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، نبی کی بات کو مانا ہے، تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا تَهْتَدُوا، ہم نبی کی اطاعت کرنے کے والوں کو ہدایت دے دیں گے، وہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کے نبی کا کام اللہ کی باتوں کو کھلم کھلا پہنچا دینا ہے لوگوں تک۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے گاہے بگاہے مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، آخری میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ پاور طاقت دیا ہمارے نبی کو کہ نبی جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے بھائیوں یہ پاور ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے دیا، اور اس کے بعد کہا میرے بھائیوں یاد رکھیے اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور ایک انسان پر دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے۔ اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے گا وہی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، دیکھیے غور کر لیجئے، ہمیشہ کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے یہ کہا، اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، حکم بتایا جا رہا ہے، نبی کی تعلیم بتائی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آج گھر پہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، پھر ہم یہاں پہنچتے ہیں، کتنی بار بتایا گیا کہ نبی نے یہ کہا، اللہ رب العالمین نے یہ کہا، پھر بھی ہم شکایت کرتے ہیں اللہ سے کہ مدد نہیں آتی، عزت نہیں ملتی، مسلمان پریشان ہیں، مسلمان جو ہے عزت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیسے نہیں ہوں گے؟ کیسے نہیں ہوں گے؟ میرے بھائیوں ایک حکم کو آپ بار بار کاٹ رہے ہو، بار بار اس کا انکار کر رہے ہو، عملی طور پر آپ اس کا انکار کر رہے ہو۔ جب نبی کا انکار کرو گے، اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، تو اللہ آپ کو عزت کیسے دے گا؟ اللہ آپ کو عزت کیسے دے گا؟ کاروبار میں برکت کیسے دے گا؟ دنیا میں ذلیل و خوار ہم نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ یاد رکھیے جو انسان، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، وہ دنیا کے اندر بھی بلند رہتی ہے اور آخرت کے اندر بھی بلند رہے گی۔ اسلامی بھائیوں، اور جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے، نبی کا حکم نہیں مانتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ضرور سنیے، قرآن آیات بتاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ظالم لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننے والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کرنے والے لوگ اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے نیچے سے کاٹیں گے، دانت کے نیچے رکھ کر کاٹیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
کاش کہ ہم اللہ کے رسول کے راستے پر چلے ہوتے، رسول کے نقش قدم پر چلے ہوتے، نبی کے باتوں پر عمل کیے ہوتے، نبی کا کہاں مانے ہوتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کی ہم فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتے۔ ہم نے فلاں کو دوست بنایا، اس دوست نے نماز سے روکا، اس دوست نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے سے روکا، اس دوست نے کاروبار میں لگا دیا، اذان ہو گئی تھی لیکن کاروبار میں لگا دیا، پیسے میں لگا دیا، اولاد نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں پچھتاتا نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک انسان اللہ کے سامنے کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اے اللہ میرے پاس قرآن کی آیتیں آئی تھیں، میرے پاس نصیحت کی بات آئی تھی، مجھے سنایا جاتا تھا، مجھے قرآن و سنت کی بات بتائی جاتی تھی، اس کے بعد بھی شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، انسان نے مجھے غلط راستے پر لگا دیا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے رب العالمین میری قوم کے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اے رب العالمین یہ ہمارے وہ امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآنی احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے اس کے آگے اس سے بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس دن قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کے اندر انسان کو جلائے گا۔ انسان کا چہرہ جس طرح انسان کو یعنی گوشت کو آگ میں بھونا جاتا ہے، ایسے انسان کا چہرہ اللہ رب العالمین جہنم کے آگ میں بھونے گا، چہرہ کو بالکل جلائے گا، اور جلانے کے بعد انسان کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لیتے، اللہ اور اس کے رسول کے فارمولے پر عمل کر لیے ہوتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سرداروں نے ہمیں تیرے راستے سے گمراہ کر دیا، ہمیں تیرے راستے سے روک دیا ہے۔ ہم قرآن کی باتوں کو سنتے تھے، حدیث کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں قرآن کی باتوں پر عمل کرنے سے روک دیا، حدیث کی باتوں پر عمل کرنے سے روک دیا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا۔ میرے بھائیو قرآن کریم جب غور کیجئے، قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے وکبراءنا، یعنی ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے اے رب العالمین ہمیں تیرے راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، نبی کی بات آ گئی، نبی کی بات کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنے بڑوں کی بات کو لیا۔ وہی لوگ کہیں گے اللہ سے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب ہمارے بڑوں کو، یہ جو ہمارے بزرگ بنا کرتے تھے، ہمارے بڑے بنا کرتے تھے، جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان کو تو جہنم کے اندر دگنا عذاب دے، دگنا عذاب دے، ایک گناہ نہیں دوگنا عذاب دے، اس لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم لوگ گمراہ ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، اللہ کے نبی کی باتوں سے دور ہوئے، اس لیے انہیں تو دگنا عذاب دے۔ اللہ اکبر۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی لعنت پیدا فرمائے ان کے اوپر۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن و سنت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن قرآن و سنت کی بات ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہی انسان جو سنا کرتا تھا وہی اللہ کے سامنے کہے گا ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے سردار، ان لوگوں کی باتوں کو ہم نے سنا تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا ہے، لہذا انہیں تو دگنا عذاب دے اور بہت بڑی لعنت پر ان پر جو ہے تو نازل پیدا فرما۔ میرے بھائیو
یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کو نہ ماننے کی سزا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی سزا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، نبی کے حکم کو مانے گا، تو دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوگا اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بہت سارے واقعات بھی سنتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے حکم کو کس طرح مانا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا ایک حکم آیا اور فوراً آمنا وصدقنا کہہ دیا، بس اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں آپ سے اپنے ماں باپ، اپنے نفس، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب میں گھر میں رہتا ہوں اپنے اعلیٰ اولاد سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں گھر میں رہتا ہوں اپنے بچوں کے بیچ میں تو آپ کی یاد آتی رہتی ہے۔ جب تک آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کر لیتا ہوں سکون نہیں ملتا ہے، جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ مجھے ایک بات کا خدشہ ضرور ہے، مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر رہیں گے، انبیاء کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں، چین و سکون حاصل کر لیتا ہوں، لیکن جنت کے اندر آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں گیا تو میرا مقام نیچے ہوگا، میں کیسے آپ سے ملاقات کروں گا؟ آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ چین سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا میرے بھائیو، سنیے غور سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، صلحاء کے ساتھ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کا مقام کتنا اونچا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کتنی کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کتنی کرتے ہیں اور نبی کی نافرمانی کتنی کرتے ہیں۔ نبی کی تعلیمات سامنے آنے کے باوجود بھی ہم نبی کی نافرمانی، نبی کے خلاف ورزی کام کر رہے ہیں۔ ہمیں عزت کیسے ملے گی؟ ہمیں عزت کیسے ملے گی میرے بھائیوں؟ اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کی وہ قربانی، صحابہ کرام کا وہ جذبہ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر تشریف رکھے ہیں۔ آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا، لیکن میں بار بار اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ایمان تازہ کیجئے، انقلاب پیدا کیجئے اور ذرا اٹھیے، نبی کی تعلیمات پر عمل کیجئے۔ بہت سو لیا آپ نے، بہت غفلت کی نیند میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اٹھیے، بیدار ہوئیے، موت آ رہی ہے، موت کا سامنا کیجئے، اور قیامت قریب ہے، قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے، قیامت کا مقابلہ کرنا ہوگا، قیامت کے میدان میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اگر بچانا چاہتے ہیں تو نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، نبی کی باتوں کو ماننا ہوگا، تب جا کر آپ کو عزت مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہیں، آپ جو ہے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں۔ نبی نے کہا اجلسو، دروازے پر بیٹھنے کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن نبی کا حکم ملا ہے، فوراً بیٹھ جاتے ہیں، ایک قدم آگے بھی نہیں بڑھاتے ہیں کہ اگر ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں تو نبی کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ نبی نے کہا اجلسو، جہاں پر میں نے سنا وہیں پر بیٹھ جاؤں گا، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا اے عبداللہ
یا عبداللہ تعال آگے آؤ، عبداللہ تم وہاں پر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میری جرأت نہ ہو سکی کہ آپ کا حکم آ جائے، آپ کی بات کان میں پڑے اور ایک قدم میں آگے بڑھاؤں، یہ میری جرأت نہ ہو سکی۔ آپ کا حکم جہاں پر ملے گا وہاں پر سمینا و اطعنا ہوگا، ہم نے سنا ہے آپ کا حکم، مان لیا ہے، اس کے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ایک مالش آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں دروازے پر تھا اور آپ کا حکم آتے ہی میں وہیں پر بیٹھ گیا، میری جرأت نہ ہو سکی کہ عبداللہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ یہ تھا نبی کے حکم کی اطاعت، نبی کی باتوں کو ماننا، نبی نے جو کہا اس پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، قبلہ بدل رہا ہے۔ مدینہ کے اندر 16-17 مہینے مسلمان صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عصر کی نماز مدینہ میں ہو رہی ہے، مدینہ کے اندر ایک مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی ہے اور صحابہ کرام رکوع میں ہیں۔ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بھائیوں، قبلہ چینج ہو چکا ہے، قبلہ بدل چکا ہے، اس کا حکم آ چکا ہے، بیت المقدس سے اب ہمیں رک کر کے خانہ کعبہ کی طرف آنا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ آواز رکوع کے حالت میں صحابہ کرام کے کان میں پڑتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم رکوع سے اٹھ جائیں گے یا سلام پھیر لیں گے تب اگلی نماز سے ہم قبلہ چینج کریں گے، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ صحابہ کرام نے سوچا کہ نبی کا حکم ہے قبلہ چینج کرو، اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، رکوع کی حالت میں گھوم جاتے ہیں اور اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں کہ 1 منٹ کی تاخیر بھی نبی کے حکم میں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی نے کہا ہے ہم فوراً عمل کریں گے، یہ ہم مومن ہیں اور مومن کا کام ہوتا ہے۔ نبی کی بات سنی اور اطعنا، ہم نے نبی کی بات کو مان لیا، یہ ہے سمینا و اطعنا صحابہ کرام کا جذبہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو عزت ملی کہ نہیں ملی؟ صحابہ کرام کو مقام ملا کہ نہیں ملا؟ وہ بھی تو غریب تھے، وہ بھی تو، ان کے اندر بھی تو غربت تھی، کیا وہ بھی تو چند لوگ تھے؟ لیکن بتاؤ میرے بھائیوں، اسلام کو عزت ملی کہ نہیں ملی؟ مسلمانوں کو عزت ملی کہ نہیں ملی؟ کیوں ملی؟ اس لیے کہ ایک ہاتھ میں وہ اللہ کا کتاب رکھتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ یہ چیز ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ یہ بیداری کا ثبوت کب دیں گے میرے بھائیوں؟ کب جاگیں گے؟ کب تک سوتے رہیں گے؟ کب تک ہم آوازیں سنتے رہیں گے؟ ہمارے کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں لیکن ہم بیدار کب ہوں گے میرے بھائیوں؟ بیدار ہونا پڑے گا، نہیں تو دنیا سے ہم مٹا دیے جائیں گے، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں، نبی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اب اگر ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے، نبی کی بات کو مان لیتا ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا نا، اہل ایمان سے اللہ کے 3 وعدے، یہ 3 وعدہ اللہ کب پورا کرے گا؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے، اللہ نے 3 وعدہ کیا ہے اور تینوں وعدے اتنے بڑے بڑے ہیں میرے بھائیوں، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ تینوں وعدہ پورا کرے گا۔ وہ 3 وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے، یعنی مومن ہونا اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ایک مومن بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ پہلا وعدہ اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اگر تم مومن بندے ہو،
ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تم نیک عمل بھی کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہو، تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیں گے، زمین کی حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، زمین کے تم حاکم بن جاؤ گے، تم بادشاہ بن جاؤ گے، تمہاری عزت ہوگی، تمہارا مقام ہوگا، تمہیں کوئی انگلی اٹھا کر تم سے بات نہیں کر سکے گا، تمہیں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکے گا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو گے، ایمان لانے والوں کے ساتھ ساتھ تم نیک عمل بھی کرو گے، تو سب سے پہلا وعدہ اللہ رب العالمین کا، زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، تمہیں حاکم بنا دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا وعدہ ہے میرے بھائیوں، زمین کا حاکم تمہیں بنا دے گا، زمین کا خلیفہ بنا دے گا، یہ پہلا وعدہ اللہ رب العالمین کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اے میرے بندو، زمین کا حاکم بنانے کے بعد تمہیں اس حکومت کے اندر اس دین کو نافذ کر دے گا، اس قانون کو نافذ کر دے گا جس دین سے میں راضی اور خوش ہوں۔ اللہ رب العالمین کو جو دین پسند ہے، جو قانون پسند ہے، اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون کو نافذ کر دے گا، وہ دین کو نافذ کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے دلوں میں جب ڈر ہے، جو خوف ہے، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، دنیا والوں سے ڈرتے ہو، اس ڈر کو اور خوف کو نکال کر کے تیسرا وعدہ اللہ نے فرمایا کہ تیسرا وعدہ میرا یہ ہے کہ اس ڈر کو نکال کر کے میں تمہاری حکومت میں امن و شانتی پیدا کر دوں گا، تمہارے حکومت کے اندر امن و سکون ہوگا، چین و سکون کے ساتھ تم رہو گے، امن و سکون کے ساتھ رہو گے، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ تین وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا میرے بھائیوں۔ پہلا وعدہ حاکم بنائے گا اور اس حکومت کے اندر اس دین کو نافذ کرے گا جس دین سے اللہ راضی اور خوش ہے، اور تیسرا وعدہ امن و شانتی قائم کر دے گا۔ امن و شانتی سے بہترین کوئی چیز ہے؟ آج انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، پریشانیاں اس کی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر امن و سکون ہو، اگر شانتی ہو، پیار ہو، محبت ہو، رحمت ہو، تو انسان چین و سکون کے ساتھ رہتا ہے اور دو نوالا زیادہ بھی کھانا کھا لیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ تین وعدہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اے میرے بندو تم میری عبادت کرتے رہو، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، یہاں ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اللہ رب العالمین نے آیت کے شروع میں کہا کہ ایمان والے، جب اللہ نے کہہ دیا ایمان والوں سے میرا وعدہ ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا کہ یعبدوننی، میری عبادت کرو؟ ارے ایمان والے تو اللہ کی عبادت کریں گے نا؟ نہیں، اللہ نے یہاں پر یہ واضح کیا کہ ایمان والے مشرک ہو سکتے ہیں، شرکیہ کام کر سکتے ہیں، ایک مسلمان شرکیہ کام کر سکتا ہے، اسی لیے کہا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یعبدوننی، میری عبادت کرنی ہوگی، اور میری عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا ہوگا۔ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں، اگر کرو گے تو تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہوگا، تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ کی عبادت کرے، نیاز بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، نیاز بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، کوئی نظر مانے تو اللہ کے لیے مانے، اللہ کے لیے مانے اور اللہ کے لیے اس کو پورا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، اور عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم بات کہی، کیا کہا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے میرے بندو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نبی کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ پہلے اللہ نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر کہا اطیعوا الرسول، یعنی تمہیں نماز پڑھنی ہے نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کی اطاعت کرو، نبی کی بات مانو، نماز قائم کرو، یعنی جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے تمہیں ویسے ہی نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ جیسے نبی نے دینے کا حکم دیا ہے تمہیں ویسے ہی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر تم نبی کے سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہو، نبی کے تعلیمات کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہو، تو تم پر رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان نماز پڑھے
تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، زکوٰۃ دے تو اللہ کے نبی نے جیسا طریقہ نصاب بتایا ہے ویسا زکوٰۃ دیں گے تاکہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آج ہم نے جو سنا اور جو باتیں بیان کی گئیں کہ اگر ہمیں اللہ کے ان 3 وعدوں کا مستحق بننا ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ میں بار بار بول رہا ہوں اور بولوں گا میں، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کو اس نیکی کے کام میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ آپ ہر کام میں 10 منٹ پہلے پہنچتے ہیں، لیکن جمعہ کی اذان نماز میں آپ جمعہ کی اذان سے پہلے کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں آگے آتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ثواب کے مستحق بنتے ہیں؟ ایک حکم اللہ کے نبی کا میں نے کہا نا، صحابہ کرام خالی سنتے تھے، عمل شروع۔ آج ہمارا کیا ہے؟ سناتے رہو سناتے رہو۔ ارے عالم صاحب سے سناتے ہی ہیں، علماء کا کام کیا ہے؟ سنانا، ہمارا کام سن لینا۔ عالم صاحب درس ہونا چاہیے، خطبہ ہونا چاہیے، بیان ہونا چاہیے، نصیحت کی باتیں ہونی چاہیے۔ عمل کون کرے گا میرے بھائی؟ عمل کون کرے گا؟ ایک صحابی ایک حدیث سنتے ہیں، اس پر عمل شروع ہوتا ہے۔ آج روزانہ درس سنتے ہیں لیکن عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ عملی میدان میں آگے کیوں نہیں آتے ہیں؟ صرف ہمارا مزاج سننے کا ہے، عمل کرنے کا مزاج ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تعلیمات پر عمل نہیں شروع کریں گے، یاد رکھیں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی اور ذلیل و رسوا ہوں گے، اور اسلام کو بھی ہم بدنام کریں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی عزت کریں اور ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عادات کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، سمینا ہمارا وہ ہو، اطعنا ہم نے نبی کی بات کو مان لیا، ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، عمل کریں گے ہمیں دولت بھی ملے گی، ہمیں دنیا کے اندر چین و سکون بھی ملے گا، اللہ کے قربت بھی مل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی ہو جائے گا، اور جنت کے اندر اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم تمام لوگوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر امن و شانتی، امن و سکون عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔